اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 17ویں پارے میں آیت نمبر 27 میں ارشاد میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج کرنے کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب حج کا اعلان کرو، تو جس طرح کہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو سماعت فرما لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ میں تو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا، دور دراز میں یہ بے آب و گیا وادی ہے اور یہ بالکل خشک پہاڑ ہے، کوئی انسان نہیں نظر آ رہا، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، تو میری آواز کون سنے گا، میری آواز کن تک پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل، آواز دینا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو زمین میں، آسمان والوں نے بھی یہ اعلان سنا، زمین والوں نے بھی اعلان سنا، تو لہذا دور دراز سے اب اب دیکھتے ہیں کہ جب حج کے موقع پر یہ عمرہ پہ لوگ پڑھتے آتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس اعلان کا جواب ہے۔ یہ لبیک اللہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اعلان کیا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، تو اب آواز تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا تھا کہ ابراہیم میرے گھر کے لیے لوگوں کو بلاؤ حج کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اعلان کرنے والے اس کے پیارے حبیب، اس کے پیارے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، تو لہٰذا یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس اعلان کو جس روح نے سنا، چاہے وہ ابھی عالم ارواح میں ہو، دنیا میں نہیں آئی تھی، تو حتیٰ کہ باپ کی پیٹھوں میں اور ماں کے رحموں کے اندر تھے، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اسے اتنی مرتبہ حاضری کا جو شرف نصیب ہوتا ہے۔ تو اب جو حاجی پڑھتے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے گھر میں حاضر ہوں، تو لہذا یہ اس اعلان کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، تو اس اعلان پر یہ لبیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو حج جو ہے یہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا یہ اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے؟ یعنی فرمایا کہ زادِ راہ اور سواری، جس بندے کے پاس یعنی حج کے اخراجات برداشت کرنے کے پیسے ہوں اور اس کے سواری کا بھی جو انتظام کر سکتے اس پر حج کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب جس پر حج فرض ہو گیا اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار نہیں، ایک مرتبہ ادا کر لیا فرض ادا ہو جائے گا، اس کے بعد جب بھی کرے گا تو اس کا حج نفل ہوگا۔ تو اسلام کیونکہ دین یسر ہے اور اس میں جو بھی احکامات دیے گئے کوئی ایسے مشکل احکامات نہیں دیے گئے جس میں بندوں کے لیے دشواری ہو، تو یہ حج جب تک بندے کے پاس استطاعت نہیں فرض نہیں ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال آ گیا ہے تو اب اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا جب وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا، تو پھر ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار نہیں فرض کیا گیا، لہٰذا ایک مرتبہ ادا کر لے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس پر دیکھیں کہ انسان کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہے، تو لہذا یہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے تو اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کام کیا، نہ فسق کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو حج دوران حج کوئی فحش یعنی بیہودہ گفتگو نہیں کی، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا، رفث بھی نہیں کیا اور فسق بھی نہیں کیا، تو وہ حج سے کرنے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی انسان کے تمام زندگی کے جو گناہ ہیں وہ پوری، چاہے کسی کے 100 سال کے گناہ ہیں، جب حج کرے گا تو لہذا اس کے وہ گناہ وہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ سے عمرہ تک ان کا گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں۔ اب کوئی شخص ایک مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا، دوبارہ 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 5 سال بعد دوبارہ گیا،
تو حضور نے ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک جو درمیان میں جو گناہ ہوں لہذا وہ دوسرا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس سے مراد ہوتا ہے گناہ صغیرہ، جو گناہ کبیرہ وہ حج سے معاف ہوتے ہیں یا توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، یا ایک روایت میں کہ جنازے کو کندھا دینے سے بھی انسان کے جو 40 قدم لے کر چلے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ وہ توبہ سے یا حج سے معاف ہوتے ہیں یا جنازے کو کندھا دینے سے، لیکن یہ اس سے مراد ہے جو فرمایا ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ تک گناہوں کا کفارہ، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو حج مبرور ہے اور جو حج مقبول ہے اس کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی حج جس کا قبول ہو گیا اور اس کا لہذا جو جزا ہے جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں، یعنی اس کی جزا جنت ہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ جنت ہی عطا فرمائے گا جس کا حج قبول ہو گیا۔ تو لہذا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور صرف حاجی تو اپنے آپ کو جنتی کراتا ہے یہاں تک نہیں، اور اس کی اور بھی برکات سماعت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، یعنی اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، شفاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو لہذا حاجی 400 افراد کی بخشش کرائے گا، اور گناہ بھی ایسے یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور لہذا حج کی جو جزا ہے وہ فرمایا گیا کہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمایا گیا، کیونکہ ہر زائر کا اس پر حق ہوتا ہے جس کو زیارت کو جائے، یعنی جس کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو مہمان کا حق ہوتا ہے کہ میزبان اس کی خدمت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو باری تعالیٰ جو حاجی ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر کے اندر آئے تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مجھ پر حق ہے، یعنی اللہ نے اپنے کرم سے فرمایا کہ ان کا یہ حق ہے کہ میں انہیں عافیت دوں گا، تو جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں ان کی بخشش کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب حاجی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا، اس کو بخشش فرما دے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سبحان اللہ، کیا حج کے کہنے کہ انسان کی زندگی کے تمام خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں جس طرح کپڑا جو ہے نا میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح جو انسان کے گناہوں کی میل ہے وہ حج وہ ساری کے ساری میل کو دھو ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حج کی جو سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے اور مال دیا، اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اور اب حج اگر فرض ہو گیا، مثلا حج فرض کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ مثلا جو کام وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ حج کے لیے جائے تو اس کے ویزا کے، ٹکٹ کے، وہاں پہ کھانے پینے کے جو اخراجات وہ برداشت کر سکے، اور پیچھے جو اپنے گھر والوں کو بھی جو ان کے اخراجات وہ پورے کر لے، اور واپس آ کر اپنا جو اس پہ کاروبار بھی جہاں سے شروع کر سکے، اتنا کہ اس کے پاس مال آ گیا، اب اس پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ تو حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ حج کو کون سی چیز فرض کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ زادِ راہ اور سواری، یعنی جو انسان سواری کے اخراجات ہیں، اب مثلا سواری سے مراد ویزا، ٹکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ افورڈ کر سکتا ہے، اور زادِ راہ بھی اس کے پاس ہے، اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب اس کو بلا وجہ کوئی تخریر کرے گا، بعض کا تو ہوتا ہے کہ جی بچوں کی شادی کریں گے پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے، یا مثلا ہے کہ کچھ بڑھاپے میں ہو گیا تو پھر حج کرنے کے لیے جائیں، ایسا نہیں۔ جس کے پاس مال ہے اب اس پر حج کرنا فرض ہو گیا، اور اب حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، تاخیر کرے گا، گناہ گار ہوگا۔ تو لیکن کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب ختم ہو جانی، جب اللہ نے مال دیا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تو فوراً حج کی ادائیگی کے لیے جانا چاہیے اور اس عظیم سعادت کو پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔